سورہ بقرہ کے رکو نمبر 38 کا آغاز ہے اور یہ تیسرے پارے کا 6واں رکو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپے اور ظاہر، چھپا کر دیتے ہیں، ظاہر میں دیتے ہیں، رات میں دیتے ہیں، دن میں دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ، ایک کو ظاہر۔ اس آیت کریمہ میں آپ ترتیب دیکھیں، پہلے باللیل کا ذکر ہے، پھر نہار کا ذکر ہے، پہلے رات کا ذکر ہے، پھر دن کا، پہلے سرن کا ذکر ہے، پھر علانیہ کا ذکر ہے۔ سرن مانے چھپا کر، علانیہ مانے اعلانیہ۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ جس طرح آسیب زدہ جس پر جن کا سایہ ہو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے روز سود خوروں کا یہی حال ہوگا۔ اس آیت میں سود کی حرمت ہے اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ بعض ان میں سے یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل اور عوض کے لینا ہے، اور یہ سری نا انصافی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہے اور بطور قرض دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد اسے واپس کریں گے، لیکن میں 1,00,000 روپے کے بجائے 1,25,000 روپے لوں گا۔ تو دیکھیں، 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000، یہ تو عوض ہو گیا، 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000۔ لیکن جو اس نے 25,000 روپے زائد لیے ہیں وہ کسی بدل کے بغیر ہے، اور یہ سری نا انصافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سود کا رواج بزنس کو خراب کرتا ہے، کیونکہ سود خور کو بغیر محنت کے جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو تجارت کی تکلیف کون اٹھائے گا، اور تجارت میں، بزنس میں جو نفع نقصان کے خطرات ہیں وہ کون اپنے سر پہ لے گا۔ تو اس کے لیے سود لینا اور سودی کاروبار کرنا زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے۔ پھر جب بزنس میں اور تجارت میں کمی ہوتی ہے تو اس سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے ملک میں بینک کی جو شرح سود ہے، یعنی بینک پیسے جمع کرنے پر جو سود دیتا ہے، اگر بینک اس کی شرح بڑھا دے تو مارکیٹ سے کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ بینک میں پیسہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب بینک سے ہمیں اتنا سود مل رہا ہے تو کاروبار میں خطرات لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ سودی نظام بزنس کو اور لوگوں کے
کاروبار کو اور محنت مزدوری کرنے والوں کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک شخص فیکٹری چلاتا ہے تو اسے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ میری فیکٹری میں مجھے نقصان ہو گیا، میرا کیا ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فیکٹری کے پیسے 10 کروڑ روپے بینک میں رکھ دے تو وہ یہ سوچتا ہے مجھے نقصان کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور فکس مجھے سود بھی ملتا رہے گا۔ جب اس طرح کی انسان کو عادت پڑ جائے تو وہ پھر کبھی بھی فیکٹری کی طرف نہیں جائے گا۔ سود کا ایک ذرہ بھی لینا یہ حرام ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر سود کا لیا جائے اور مال میں مل جائے تو پورے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج کل اسلامک بینکنگ کے نام سے بہت ساری بینک کھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء اور مشائخ کا اس سے اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں جو نظام ہے وہ نظام بھی سودی ہے، مکمل اسلامی نہیں ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور وہاں کے جو معاملات ہیں اس سے دور رہیں۔ بلکہ بعض ہمارے مشائخ و علماء تو یہ کہتے ہیں عام بینک میں رکھنے سے زیادہ گناہ اسلامک بینک میں ہے، کیونکہ یہاں پر سود کو حلال سمجھ کے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ نے جو سودی نظام ہم پر مسلط کیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے اور اسلامی نظام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔